اور مزید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت فکر آخرت کے درس میں یہ بھی بیان کیا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجاتو، محبوب یہ بتائیں کہ نجات کن چیزوں میں ہے، نجات کن اعمال میں ہے، کون سے کام کریں تو ہمیں نجات ملے گی؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزیں بیان کی، اور وہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ گویا کہ میرے محبوب نے پورا سمندر کوزے میں بند کر دیا۔ اگر یہ 3 چیزیں اگر ہم اپنا لیں تو یقیناً نجات ہمارے لیے بھی پکی ہے کہ یہ نصاب صرف عقبہ بن عامر کے لیے نہیں تھا، قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے یہ نصاب تھا۔ پوچھا گیا کہ محبوب نجات کس میں ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امسک علیکا لسانکا، سب سے پہلی چیز یہ ہے اپنی زبان کو روک کے رکھو۔ ایک حدیث میں ہے املک، اپنی زبان کے مالک بنو، یہاں ہے امسک علیکا، تیری زبان تیرے اوپر رکی رہے، تمہیں یہ قدرت ہو کہ تم اپنی زبان کو روک کے رکھو، اس سے جھوٹ نہ نکلے، اس سے کسی کی غیبت نہ ہو، اس سے کسی کی چغلی نہ ہو، اس زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اس زبان سے کسی کی تم پگڑی نہ اٹھا دو، کسی کو مذاق نہ کرو، کسی کی دل آزاری نہ کرو، اپنی زبان کو روک کے رکھو۔ اور ایک حدیث میں میرے آقا نے فرمایا تھا تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ پوچھا گیا محبوب 2 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک 2 جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک چیز 2 ٹانگوں کے درمیان ہے۔ فرمایا 2 جبڑوں کے درمیان زبان ہے، اس کی گارنٹی دو کہ یہ غلط نہیں چلے گی، جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ 2 ٹانگوں کے درمیان تمہاری شرمگاہ ہے، اس کی گارنٹی دے دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے، حلال جگہ پہ استعمال ہوگا، حرام جگہ پہ نہیں ہوگا، اور میں اس کی گارنٹی دے دو یہ 2 چیزیں انہیں سنبھال کے رکھو گے، جنت کی گارنٹی تمہیں میں دے دیتا۔ اور اس نے فرمایا امسک علیک لسانک، ہم اپنی زبان کو روک کے رکھو۔ اور دوسرا فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے وسیع رہے، تیرا گھر تیرے لیے کشادہ رہے۔ اب اس فرمان کا مفہوم بڑا وسیع ہے، تیرا گھر تیرے لیے چھوٹا نہ پڑے، وسیع ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم فالتو وقت اپنے گھر کے اندر گزارو، یہ نہیں کہ فالتو وقت جو ہے تم گلی کی کونے میں یا چوکوں میں یا کسی اور بےہودہ مجلس میں بیٹھ کے تم اپنے وقت کو بسر کرو، چھٹی کا دن تم جو ہے وہ کسی بےہودہ مجلس کے اندر بیٹھ کے اس کو گزارو، نہیں۔ فرمایا تیرا گھر تیرے لیے کشادہ ہو، ہاں جس کام کے لیے گھر سے نکلنا ضروری ہے اس کے لیے تم نکلو، پنجگانہ نماز کے لیے یا اپنے کاروبار کے لیے، اس کے علاوہ جتنا بھی فالتو وقت ہے اس کے لیے تمہارا گھر تمہیں چھوٹا نہ پڑے، تمہارا گھر وسیع ہو کہ تم فالتو وقت اپنے گھر کے اندر گزار کے اپنے گھر کو آباد کرو۔ اب اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پہ عمل ہو جائے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے چھوٹا نہ پڑے، وسیع ہو، فالتو وقت باہر بیٹھ کے نہیں گزارنا، تو سوچو بندہ کتنے گناہوں سے بچ جائے گا، کتنے گناہوں سے بندہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ اور تیسری بات میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کی، فرمایا وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ فرمایا یہ چیز ایسی ہے جس میں تمہاری نجات پکی ہے، جس وقت تم گناہوں کو یاد کر کے رو گے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے توبہ کرو گے، تو خالق کائنات کو فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، وہ صرف توبہ کرنے والے کی توبہ ہی قبول نہیں کرتا، وہ توبہ قبول کرنے والے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کوئی توبہ کرے تو صحیح، وہ صرف قبول نہیں کرے گا بلکہ وہ اسے اپنا محبوب بنائے گا۔
تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 چیزیں بیان کی. فرمایا اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، غلط نہ چلے. دوسری چیز فرمائی کہ فالتو وقت اپنے گھر میں بیٹھ کے بسر کرو. اور تیسری چیز میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے گڑ گڑایا کرو، رویا کرو. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر ان پہ عمل کرو گے تو خالق کائنات جل جلالہ تمہیں جہنم سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دے گا.